اور اس کے بعد قوم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت نگاہ رکھے اور پوچھتی رہے کہ ذمہ دار ارکان نے کیا کیا کہ آئندہ کے لیے ایسی تباہی اس ملک پہ نہ آئے، بجائے اس کے کہ کچھ لوگ اقتدار پر آ جائیں، جو باقی رہ جائیں ان کی کوشش یہ ہو کہ کسی طرح سے اقتدار ان سے چھن کے ہمارے پاس آ جائے، مسئلہ ہی سارا یہ رہ جائے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر یہ سارے کے سارے ذمہ دار ارباب قوم کے ابنائے قوم جنہیں کہتے ہیں وہ اس کے اندر سارے کے سارے آ جائے، اس کی بجائے ان سے ہر وقت پوچھئے، کم از کم اس سیلاب کے بعد یہ ایک سوال تو پوچھتے رہیے، جو بھی تمہارے پاس آئے، مخالف میں آئے موافق میں آئے، پوچھئے یہ کہ آپ نے کیا تدابیر اختیار کی کہ آئندہ کے لیے قوم اس ہلاکت کا شکار نہ ہو، یہ پوچھئے عزیزان من، ہر لیڈر بننے والے سے پوچھئے، ہر نعرہ لگانے والے سے پوچھئے، ہر جلوس نکالنے والے سے پوچھئے اور ہر ووٹ مانگنے والے سے پوچھئے، آپ نے اس قوم کی حفاظت کے لیے کیا تدابیر اختیار کی، اور اس معیار کے مطابق یہ جائزہ لیجئے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی کوئی بات مانی جائے۔ اگر عزیزان من عوام کی بات آج کچھ معنی رکھتی ہے کہ جسے ہر وقت کہا جاتا ہے، عوام کی بات کے معنی یہ ہوں گے کہ اب یہ جینے والے عوام یہ پوچھیں اور ان میں سے ہر ایک سے پوچھیں کہ اس دفعہ ہم تو بچ گئے ہیں، آپ نے کیا انتظام کیا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ ہلاکت ہمارے سر پہ مسلط نہ ہو جائے۔ یہ صرف کسی کے وعدے پہ نہ رہیے، وعدہ تو اس انداز کا ہونا چاہیے، میں نے پہلے بھی ایک درس میں یہ چیز کہی تھی، وعدے کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم نے کئی مقامات کے اوپر خدا کا وعدہ بھی یہ کہا، ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا، ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہم تو بڑے اصدق القول واقع ہوئے ہیں، بات کے سچے، لا یخلف المیعاد، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس کی تاکید کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارا وعدہ بھی وہ ہے کہ اگر تم کسی وقت دیکھو نہیں پورا ہوا تو ہم سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ کیوں پورا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان وعد ربک کان مسئولا، وعدہ تو وہ چیز ہے عزیزان من، یہ سارے وعدے ہیں نا جو ایسے وقتوں میں کیے جاتے ہیں، اس کے بعد فریضہ ہو جاتا ہے وعدہ کرنے والے کا کہ وہ بتائے کہ میں یوں پورا کر رہا ہوں، اور فریضہ ہو جاتا ہے اس کا جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ وہ اس کے بعد پوچھے کہ یہ وعدہ جو کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں ہوا، کیوں وعدہ پورا نہیں کیا گیا، اور اس چیز کو سب سے پہلا بنیادی جرم قرار دیا۔ یہ ہے عزیزان من بچنے کی بات۔ اس معلم صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم کو تعلیم دی تھی وہ تو ایک قدم آگے لے گیا تھا قوم کو۔ شام کے صحرا میں حضرت عمر نے واپسی پہ دیکھا تھا نا اپنے معمول کے مطابق کہ وہ بذات خود جا کر ایک ایک کا حال معلوم کیا کرتے تھے، اپنے اخبارات پر ہی بھروسہ نہیں کیا کرتے تھے، خود جا کر معلوم کیا کرتے تھے کہ حال کیا ہے۔ ایک روزیدہ سے خیمے میں گئے، وہاں ایک بڑھیا تنہا بیٹھی تھی، اس سے پوچھا، آپ کی زبان میں کہوں گا کہ مائی کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ تمہیں میں حال کیا بتاؤں، جس کو حال پوچھنا چاہیے جب اسے ہی اس کی پرواہ نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو حال بتانے کو تیار نہیں۔ کہا کہ مائی وہ کون ہے کہ جس کے ذمے تمہارا حال پوچھنا تھا؟ کہا کہ وہ جو زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ گیا ہے، وہ جس نے ذمہ داری پہلے اپنے خطبے میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوگی،
یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ میری مصیبت کا پوچھ. میں سمجھتا ہوں اتنے سے ہی کچھ کم اوس نہیں پڑی ہوگی کہ آپ نے اگلی بات بھی کہہ دی کہ مائی تم نے اپنی مصیبت کا حال اس تک پہنچایا تھا، اور آگے جواب عمر کی زبانی سنیے جو ساری عمر دہراتے رہے اس جواب کو اور روتے رہے. کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بڑھیا نے بتایا کہ یہ خلافت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. اس نے کہا کہ یہ اس تک حال پہنچانا میرا فریضہ نہیں تھا، یہ اس کا فریضہ تھا کہ وہ ایک ایک فرد کے متعلق باخبر رہتا. اور آگے کہا، اس نے کہا تھا کہ جو خدائے خبیر کے نام پر ہم سے اطاعت لیتا ہے اسے اتنا خبیر ہونا چاہیے کہ ہر فرد کی خبر اس کے پاس موجود ہو. کہتا ہوں کیا تعلیم حضور دے گئے تھے اس قوم کو، کیا قرآن سمجھا گئے تھے اس قوم کو. یہ لفظ تو ہمارے ہاں متواتر چلا آیا، خدا کے نام پر حکومت الہیہ جسے ہم کہتے ہیں، خدا کے نام پر حکومت قائم کرنا. پوچھو اس بڑھیا سے کہ وہ کیا بات سمجھی تھی. خدا کے نام پر حکومت قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں انسانوں کے متعلق، وہ ذمہ داریاں ان کے ہاتھوں سے پوری ہوں گی. وہ خبیر ہے، وہ خدا، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ خبیر ہو ساری مملکت کے لیے. ساری عمر روتے رہے حضرت عمر. اس کے بعد خلافت کی ذمہ داری اس بڑھیا نے مجھے سمجھائی تھی کہ یہ ہونا چاہیے. اور یہ جو بات میں نے کہہ دی ہے، خدا نے جو ذمہ داری لے رکھی ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے پوری ہوتی، ان کی ذمہ داریاں وہ ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں بھی تو ہمارا بعد کا تراشیدہ فلسفہ نہیں عزیزان مان، یہ بھی تو قرآن سے ہی حاصل کردہ بصیرت اور علم ہے. اسے بھی تو عمر نے ہی سمجھایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چیز کہ خدا براہ راست ذمہ داریاں پوری نہیں کیا کرتا، وہ تو دیگر آیات کے علاوہ سورہ یاسین کی تو وہ آیت سامنے لائیے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھوکوں کی روٹی کا کچھ انتظام کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، رزق کی ذمہ داری تو خدا نے لے رکھی ہے. اگر اسے یہ مقصود ہوتا کہ یہ بھوکے نہ رہے تو وہ یہ روٹی کیوں نہ دیتا. تم کیا کہتے ہو، اس کی ذمہ داری کو ہم پورا کریں. کہا یہ آگے سے جواب دیتے. کہا کس قدر گمراہی میں مبتلا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ خدا براہ راست کسی کے منہ میں آ کے لقمہ نہیں ڈالا کرتا. وہ ذمہ داری ان کے ہاتھوں پورا ہوا کرتی ہے جو خدا کے نام پر اپنی اطاعت، خدا کی اطاعت لیتے ہیں لوگوں سے.